السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں لاک ڈاؤن میں نماز عید کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک دو ویڈیوز کی وجہ سے امت مسلمہ عید کی نماز کے سلسلے میں اور بالخصوص عید کی نماز کی تکبیرات کے سلسلے میں بڑی کنفیوز ہے۔ ایک ویڈیو ثناء اللہ مدنی صاحب کا اور دوسرا ویڈیو محمد کاظم صاحب کا، اور یہ دونوں حضرات مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان حضرات نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک خلجان اور الجھن پیدا کر دی، اور بغیر کسی امام کی تخصیص کے اور بغیر کسی مسلک کی تخصیص کے عمومی طور پر نماز عید کا طریقہ بیان کر دیا، جس سے اہل السنہ والجماعہ احناف کے لوگ بہت زیادہ پریشان اور کنفیوز ہوئے ہیں کہ بھئی عید کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں۔ تو ان کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ نماز عید کے سلسلے میں حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ الگ مسلک ہیں، یعنی طریقہ کار الگ الگ ہیں، اور حضرت امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا الگ طریقہ ہے، یعنی ان کے مسلک میں الگ طریقے سے نماز عید ادا ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک نماز عید میں 6 زائد تکبیرات ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 12 زائد تکبیرات ہیں، اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل علیہم الرحمہ کے پاس 11 زائد تکبیرات ہیں، اور نماز عید کی تکبیرات میں توسع ہے۔ چنانچہ احناف مقلدین 6 زائد تکبیروں سے نماز عید ادا کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرنے والے 12 زائد تکبیرات کے ساتھ، اور امام احمد ابن حنبل، امام مالک علیہ الرحمہ کے ماننے والے وہ 11 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز عید ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث برادران عموماً حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنا مسلک اور نظریہ بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے ہو بہو ہو جاتا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے آپ کو شافعی نہیں کہتے، لیکن حدیث کے جملہ مسائل پر ان کا جو عمل ہے وہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہی کے مطابق ہے، نماز تراویح وغیرہ کو چھوڑ کر۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں نماز عید کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 4 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، اگر حکومت کی طرف سے اجازت مل جائے اور کسی مسجد جامع میں یا نماز عیدگاہ میں ادا ہونے کا امکان ہو تو وہاں ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر وہاں نہ ادا ہو سکے تو پھر محلے کی جو چھوٹی چھوٹی مسجد ہے، اگر اس میں اجازت مل رہی ہو یہاں نماز عید ادا کر لیں، اور اگر یہاں بھی یہ موقع نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اپنے محلے میں کسی ہال یا کسی بڑے جگہ پر لوگ جمع ہو جائیں، وہاں نماز عید ادا کر لیں، اور اگر یہ بھی ممکن اور میسر نہ ہو تو پھر گھروں میں جہاں امام کے علاوہ 3 بالغ افراد موجود ہوں اور انہیں نماز اور خطبے کے لیے امام میسر ہو یا کوئی ایسا آدمی میسر ہو جو عید کی نماز اور خطبہ دے سکتا ہو، تو اس کو لے کر کے اپنے گھروں میں نماز عید ادا کریں۔ نماز عید کا طریقہ عند الاحناف یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، اور امام اور مقتدی دونوں اس پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ یہ وہ تکبیر ہے جو عام نمازوں میں افتتاح صلاح یعنی نماز شروع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔
تیسری تکبیر ہوگی ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر ہوگی ہاتھ اٹھائیں گے باندھ لیں گے، امام تعوذ تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ ضم سورہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع ہوگا، رکوع کے بعد 2 سجدے ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام کھڑے ہونے کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، اور پھر سورۃ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا، رکوع میں جانے سے قبل 3 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، ہر تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا چھوڑ دیا، دوسری تکبیر ہاتھ اٹھایا چھوڑ دیا، تیسری تکبیر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر ہوگی اس میں آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے، رکوع ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے، قاعدہ ہوگا، نماز مکمل ہوگی۔ نماز کی تکمیل کے بعد مختصر سی دعا کر لیں، پھر اس کے بعد عید کے 2 خطبے پڑھے جائیں گے۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے ان دونوں خطبوں کو بغور سنیں، خواہ آپ کو عربی نہ آتی ہو لیکن آپ اس کی طرف پورے توجہ اور انہماک کے ساتھ خطبے کو سننے میں مصروف ہو جائیں۔ خطبہ ہو جانے کے بعد اب دعا وغیرہ کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو حرج کی بات بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپس میں ملاقات اور عید کی مبارکبادی دے لیں۔ جو طب اور صحت کے اعتبار سے اصول بتایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریے، تو اس اعتبار سے گلے وغیرہ نہ ملے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی فرض اور واجب عمل تو نہیں ہے عید کے دن گلے ملنا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم احناف جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز عید ادا کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں اور دلیل آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن یہ فرماتے ہیں، حدثنی بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حضور کے بعض صحابہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ کیا؟ قالا، صحابہ نے جنہوں نے بھی ان سے بیان کیا انہوں نے کہا، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، حضور نے ہمیں عید کے دن نماز پڑھائی، فکبر 4 پھر آپ نے اس نماز عید میں 4 تکبیریں کہیں، فکبر 4 4 تکبیریں کہیں۔ تو پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ والی وہ تو عام ہے، ہر نماز میں آپ کو کہنا ہے، اور دوسری تکبیر جو دوسری رکعت میں رکوع والی ہے وہ بھی آپ کو ہر نماز میں کہنا ہے۔ تو 4 تو ہوئی، لیکن اس میں تکبیر تحریمہ اور رکوع والی تکبیر کو ملا کر 4 ہوئی ہیں۔ اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو شروع یعنی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 3 اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3، کل 6 تکبیرات ہوں گی۔ فکبر 4 ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے جب آپ واپس جانے لگے۔ قالا، حضور نے فرمایا، لا تنسوا کتکبیر الجنائز، کہ بھولنا نہیں ہے اس طریقے کو، جس طریقے پر تم نے نماز عید پڑھی ہے اس طریقے کو بھولنا نہیں ہے۔ کتکبیر الجنائز، جنازے کی تکبیروں کی طرح، اور جنازے میں بھی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر جنازے کی وہ بھی تحریمہ کی طرح ہے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں۔ ایسے ہی نماز عید میں پہلی رکعت کی پہلی تکبیر تحریمہ کی ہے، 3 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں پہلے، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر۔ تو اس اعتبار سے جنازے کی تکبیر کی طرح ہے۔ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، حضور نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ، اور اپنے انگوٹھے کو آپ نے بند کر دیا، یعنی 4 کا اشارہ کرنے کے لیے آپ نے یوں بتایا 4 تکبیریں ہیں۔ فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، یہ حدیث وہ ہے جس کی سند حسن ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ البانی رحمت اللہ علیہ نے الاحادیث الصحیحہ میں اس کو شمار فرمایا، صحیح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، صحیح ہے، مرفوع ہے، متصل حدیث ہے۔ اس کے برخلاف برادرم محمد کاظم صاحب اور ثناء اللہ مدنی صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دے کر 12 تکبیروں کا مسئلہ بیان کیا اور امت پریشان ہوئی اس کی وجہ سے، حالانکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام شافعی کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔
یہ امام شافعی کے ماننے والوں کا طریقہ ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور تکبیرات عیدین میں 12 کہتے تھے، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اور ہم نے جو روایت پیش کی شرح معنی الآثار کی روایت ہے، حدیث نمبر 7273 7273 یہ حدیث نمبر ہے جو ہم نے 6 زائد تکبیرات والی حدیث میں پیش کیا ہے۔ دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، وہ بھی 12 والی ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ اور تیسری موطا امام مالک کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ غور کریں کہ 12 تکبیرات والی نماز جو بیان کی گئی ہے وہ مرفوع متصل حدیث نہیں ہے، یا تو حضرت عائشہ کا بیان ہے، حضرت ابن عباس کا بیان ہے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا بیان ہے۔ لیکن ہم نے جو حدیث احناف نے پیش کی ہے وہ حضور کا باضابطہ عمل بھی ہے، آپ کی تاکید بھی ہے، آپ کا ارشاد بھی ہے۔ اس لیے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز عید پڑھنے والے بالکل مطمئن رہیں، آپ بالکل صحیح نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں کون سا طریقہ؟ گھر میں بھی یہی طریقے سے نماز عید پڑھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو نماز عید پڑھنا میسر نہ ہو یا امام میسر نہ ہو تو پھر وہ چاشت کی نماز پڑھ لے۔ اشراق کی نماز کے بعد نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال سے پہلے تک نماز عید کا وقت رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا عورتیں عید کی نماز باجماعت مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عورتوں کا مسجد میں جانا گویا ناپسندیدہ ہوا، اس لیے کہ کچھ اعمال ایسے سرزد ہوئے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا ناپسندیدہ شمار کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر عورتوں نے وہ کام جو حضور کے جانے کے بعد شروع کیے ہیں اگر حضور کے رہتے ہوئے شروع کرتے تو حضور عورتوں کو آنے سے منع فرماتے تھے۔ اور حضور کے دور میں بھی عیدگاہ وغیرہ میں خواتین جو جاتی تھیں وہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم حضور کا خطبہ سننے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ان کے پیش نظر حضور کا وہ خطبہ اور آپ کے وہ ارشادات ہوا کرتے تھے جو عیدگاہ میں آپ بیان فرمایا کرتے تھے، اس لیے عورتیں جایا کرتی تھیں۔ مقصود نماز ہی تھا ایسا نہیں ہے، اصل مقصود خطبہ تھا، اس کے ضمن میں نماز عید بھی ادا کر لیا کرتی تھی۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نماز عید ادا ہو رہی ہے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے سب سے بنیادی مسئلہ کہ عورتوں پر نہ تو جمعہ واجب ہے نہ عید کی نماز واجب ہے، لہذا اگر لاک ڈاؤن کی اس سچویشن میں مرد حضرات گھر میں عید کی نماز باجماعت پڑھیں اور عورتیں اس میں شریک نہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عورت اگر نماز عید میں شریک نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ 2 رکعت بطور شکرانے کے ادا کر لیں۔ مرد کے عید کی نماز باجماعت پڑھنے کے باوجود بھی اگر نہ شریک ہو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شریک ہونا چاہے اجازت ہے، شریک ہو جائیں۔ اگر محرم اور غیر محرم سارے لوگ جمع ہوں تو پھر عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ نماز عید اسی انداز پر ادا کریں جس طریقے پر مرد حضرات ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر عورتیں نماز عید نہ پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا، اس پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں اتحاد کے ساتھ اور حالات اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے امت میں علی العموم جن مسائل کو بیان کرنا واقعتاً فائدہ مند ہے اس کو بیان کرنے، اور جس کے بیان کرنے سے امت کنفیوز ہو سکتی ہو، الجھن اور خلفشار کا شکار ہو سکتی ہو، اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں میں نے اہل حدیث نظریے کے حامل مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب اور محمد کاظم صاحب کا جو نام لیا ہے یہ اس لیے لیا کہ ان دونوں کے ویڈیوز کی وجہ سے لوگ کافی الجھن اور پریشانی کا شکار تھے، وہ الجھن اور کنفیوژن ختم ہو جائے اس لیے میں نے نام لیا، باقی کوئی اور وجہ ہرگز ان کے نام لینے کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور ہم سبوں کو اپنی رضا اور اپنی محبت والے اعمال نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے سوالات کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ ہم آپ کے سوالات کا جواب اگلی ویڈیوز میں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔